بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے کون میری دعوت کو قبول کرتا ہے اور میرا بھائی اور ساتھی بنتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر سب لوگ خاموش رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کیا، اگرچہ میری عمر کم ہے تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ان کی بات سن کر دوسرے لوگ ہنسنے لگے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13 برس کی تھی۔ ابن ابی حاتم نے یہ واقعہ کسی قدر اور مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون میرے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اور میرے پیچھے میرے اہل میں میری نیابت کے لیے تیار ہوتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کی وجہ سے کچھ نہ بولا۔ جب دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارشاد دہرایا اور میں نے پھر بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش دیکھا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اگرچہ ان دنوں میرا حال بودا تھا، آنکھیں آئی ہوئی تھیں، پیٹ بڑا ہوا تھا اور ٹانگیں پتلی تھیں۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان کو توحید کی دعوت دی تو اس کے جواب میں اور تو سب چپ رہے، البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کیا، گویا میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ بھی ہے، تاہم میں آپ کا ساتھی اور مددگار بنوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا دیا اور دوسری مرتبہ لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اب کی بار بھی صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسی ہی صورت پیش آئی۔ واقعہ کی صورت کچھ بھی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیمان وفا باندھا اسے اپنے عمل سے سچ کر دکھایا، اور تنگی اور آسانی، دکھ اور سکھ، ہر حال میں فداکاری کا ایمان افروز نمونہ پیش کیا۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا یہ حال تھا کہ ہر وقت بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ حق کے لیے عام مجمعوں میں تشریف لے جاتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی گھر چھوڑ جاتے تھے، کبھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ 7 ہجری بعد بعثت میں مشرکین نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شعب ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اپنے والدین اور دوسرے اقربا کے ساتھ 3 برس تک ہولناک مصائب و آلام جھیلتے رہے۔ سن 10 بعد بعثت میں یہ محاصرہ ختم ہوا تو چند ماہ بعد شفیق باپ کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ سرپرستی نے انہیں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ حضرت ابو طالب اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے حالات سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ سن 13 بعد بعثت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت الی المدینہ کا اذن ہو گیا۔ ہجرت نبی کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لازوال شرف حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے بعد انہیں اہل مکہ کی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری سپرد فرمائی، اور کاشانہ اقدس سے نکلتے وقت اپنے بستر پر اپنی سبز حضر موتی چادر اڑا کر لٹا دیا۔ اگرچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کام جان پر کھیلنے کے مترادف تھا، لیکن وہ کسی تعامل کے بغیر بخوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے مشرکین کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے۔ صبح ہوئی اور کاشانہ اقدس کے گرد گھیرا ڈالنے والے کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک سے اٹھتے دیکھا تو سٹ پٹا کر رہ گئے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور ان سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں کیا بتا سکتا ہوں،
تم لوگوں نے انہیں نکلنے پر مجبور کیا اور وہ نکل گئے۔ مشرکین نے انہیں بہت ڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ ان پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کیا۔ اس کے بعد مسجد حرام میں کچھ دیر محبوس رکھا، لیکن جب دیکھا کہ ان سے کچھ معلوم کرنا ممکن نہیں تو انہیں چھوڑ دیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کے بعد چند دن قبا میں قیام فرمایا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا ہی میں تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبا پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت کلثوم بن الحدم انصاری نے انہیں بھی اپنا مہمان بنایا۔ تبری نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا پر پہنچے تو پا پیادہ سفر کرنے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے خاص مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ کچھ عرصہ بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا آغاز ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹیں اور گارا ڈھو ڈھو کر لاتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ رجز پڑھتے جاتے تھے۔ ترجمہ: جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اس مشقت کو برداشت کرتا ہے، اور جو گرد و غبار کی وجہ سے اس کام سے گریز کرتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد مواخات قائم کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مواخاتی بھائی بنایا۔ غزوات کا آغاز ہوا تو چرخ نیلی فام نے دیکھا کہ بدر ہو یا احد، خندق ہو یا خیبر، مصر کے ہر مارکے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر بکف اور سینہ سپر سرفروشی کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ جدھر جھک پڑتے ہیں دشمن کی صفیں کائی کی طرح پھٹ کر راستہ دے دیتی ہیں۔ ان کی خداداد شجاعت کو دوست اور دشمن سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میدان رزم میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-2 3-3 آدمیوں کو ایک ایک اونٹ سواری کے لیے دیا گیا، جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ شریک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولانا سید انصاری نے سیر الصحابہ میں لکھا ہے کہ اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند آزمودہ کار سرفروشوں کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت کی ٹو لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اہم خدمت بڑی خوبی سے سر انجام دی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ تلواریں ہلاتے ہوئے نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ لشکر اسلام سے 3 انصاری جانباز ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ قریشی جنگجوؤں کو جب معلوم ہوا کہ ان کے مقابل آنے والے تینوں جانباز مدینہ کے باشندے ہیں تو انہوں نے ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھا اور بآواز بلند کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم اور کفف کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان لوگوں کا مقابلہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنتے ہی یہ تینوں بہادر اپنے حریفوں کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنن فانن اپنے اپنے حریف کو خاک و خون میں لوٹا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل ولید بن عتبہ تھا، البتہ
حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حریف نے زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کو پہنچ گئے اور ان کے حریف کو جہنم واصل کر کے زخمی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ سے اٹھا لائے۔ عام لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار دشمنوں کے لیے برقِ بے امان بن گئی اور اس نے ان کے خرمن ہستی کو خاکستر کر دیا۔ مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی اور ان کے 70 آدمی میدان جنگ میں کھپت رہے اور 70 مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئے۔ اس لڑائی میں قریش کے جو مشہور جنگجو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان کے نام ہیں ولید بن عتبہ، حارث بن ربیہ، حنظلہ بن ابی سفیان، عقیل بن الاسود، نوفل بن خویلد، عاص بن سعید، حرملہ بن عمر بن ابی عتبہ، ابو قیس بن ولید، مسعود بن ابی امیہ، عبداللہ بن ابی رفاع، حاجزین، صائب بن عویمر، نبیہ بن المحیاج، عاص بن منیہ، عظمہ بن الاسود، حارث بن زمہ، عمر بن عثمان بن کعب، مالک بن طلحہ ابن تیم۔ ان کے علاوہ کچھ اور مشرکین بھی تیغ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکار ہوئے۔ ایک مشرک عمر بن ابی سفیان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدی بنایا۔ جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ایک اونٹ، ایک زرہ اور ایک تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اسی سال 2 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور دونوں میاں بیوی کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمائی۔ چند ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رخصت ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، جانے پدر، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین شخص سے کی ہے۔ ابن سعد طبرانی۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ لڑائی کے آغاز سے پہلے مشرکوں کے علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ نے مبارز طلب کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ ابن ابی طلحہ قریش کا نامی بہادر تھا، لیکن شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے اظہار مسرت فرمایا۔ اس کے بعد طلحہ بن ابی طلحہ کے 2 بھائی اور 3 بیٹے یکے بعد دیگرے میدان میں نکلے اور سب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ان کے بعد ارتاد بن شرحبیل ہنکارتا ہوا میدان میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ عام لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے اخیر تک میدان جنگ میں کوہ استقامت بن کر ڈٹے رہے۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے مسلمانوں میں انتشار پھیلا تو مشرکین نے بڑھ چڑھ کر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے شروع کر دیے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو جانثار موجود تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ علمبردار اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر علم سنبھال لیا تھا۔ ایک موقع پر جب مشرکین چاروں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹے پڑتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بے جگری سے ان کا مقابلہ کیا کہ سب کا منہ پھر گیا۔ پھر ایک اور گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نرغہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی بھگا دیا۔ اس وقت لسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ادا ہوئے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ